اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی، اور ناظرین قرآن کی بات جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ آج ہر کوئی شخص یہ شکایت کرتا نظر آتا ہے، میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں کہ مفتی صاحب گھر میں جو ہے وہ بے برکتی ہے، میں باہر ہوتا ہوں تو بالکل صحیح ہوتا ہوں، لیکن گھر میں داخل ہوتا ہوں تو دل تنگ ہو جاتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اور بھی بہت سے اسباب ہوں گے، لیکن ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے، اور ہم قرآن کی تلاوت سے دور ہو چکے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف نظر ڈالیے۔ ناظرین، یہ دارمی السنن میں حدیث پاک ہے کہ حضرت سلام یعنی ابن ابی مطیع بیان کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے تھے کہ اعمروا بہ قلوبکم واعمروا بہ بیوتکم، قال اراہ یعنی القرآن، کہ قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کو اور گھروں کو آباد کرو، یعنی برباد چیز کو، برباد جگہ کو، برباد مقام کو، کسی برباد عضو کو اگر آباد کرنا چاہو تو قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ لازم قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور پھر دل بھی آباد ہو رہے ہیں اور گھر بھی آباد ہو رہے ہیں، یعنی ایک ہی عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کتنی برکتیں عطا فرما رہا ہے۔ مجھے بتائیے وہ گھر، آپ بتا نہیں سکیں گے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اور اس گھر والے کہیں کہ ہمارے دل گھروں میں تنگ ہوتے ہیں، اور گھر میں عجیب سی بے سکونی ہے، گھر میں عجیب سی ویرانی ہے۔ ناظرین، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو یہ شکایت کرتا نظر آتا ہے تو سب سے پہلے اسے یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا رواج اس نے ڈالا ہے یا نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ خود تلاوت کرے گا تو اس کی اولاد تلاوت کرے گی، اسے گھر والی تلاوت کرے گی۔ خود تلاوت نہیں کریں گے تو اولاد کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کرے گی۔ تو لہٰذا ناظرین، میں یہ نہیں کہتا، آپ یہ کہیں گے مفتی صاحب ایک جو ہے نا وہ بڑی مشکل کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بہت زیادہ پڑھیں، آپ ایک رکوع پڑھ لیں، ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے 10 آیات کریمہ پڑھ لیں۔ من قرأ 10 آیۃ فی لیلہ لم یکتب من الغافلین، جس نے جو ہے وہ رات میں 10 آیات کریمہ پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کا شمار غافلین میں نہیں فرمائے گا، اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہوگا۔ اور میں یہ مشورتاً عرض کروں گا، ایک ایڈوائز دوں گا کہ 10 آیات کریمہ پڑھ رہے ہیں نا، کتنے منٹ لگیں گے؟ میرے خیال میں 5 سے 6 منٹ، بہت زیادہ 10 منٹ۔ اسے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں۔ ناظرین، تفسیر اور ترجمہ خزائن العرفان، کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان ہے، یہ پڑھ لیں۔ اور تھوڑا ادیبانہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ضیاء القرآن پڑھ لیں۔ یہ ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان جو ہے، یہ ترجمہ تو امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا ہے، اور تفسیر نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حکیم الامہ ہے ان کی ہے۔ اور اگر ضیاء القرآن کی طرف آ جائے، یہ ایک ادیبانہ طرز پر لکھی ہوئی بڑی خوبصورت تفسیر ہے، یہ پیر کرم شاہ ازہری علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی ہے، اس کی طرف آ جائیں۔ بہت تھوڑی ڈیٹیل چاہیے
تو ترجمہ اور تفسیر تبیان القرآن کی طرف آ جائیں، اور اس میں دور جدید کے مسائل بھی ہیں، چاروں ائمہ کے اقوال بھی نظر آئیں گے، احادیث کریمہ بھی نظر آئیں گے۔ یہ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ تو ناظرین یہ اس کے ساتھ پڑھ لیں، آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسا عملی انقلاب برپا ہوتا ہے۔ اور پھر ناظرین ایک حدیث پاک اور بھی پڑھوں گا، فرمایا کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ شخص کے جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ دوسری حدیث پاک ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ فمن دخل فیہ فہو آمن، کہ بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، پس جو اس دسترخوان میں شامل ہو گیا اسے امن نصیب ہو گیا۔ ناظرین دشمن بھی ہمارے گھر پر آئے، کھانے کا وقت ہو تو ہم اسے دسترخوان میں شامل کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کھانا کھا کر جانا، کیونکہ ہمارے گھر کی روایت ہے، ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ کوئی ہمارے گھر پر آئے کھانے کا وقت ہو تو بغیر کھائے وہ رخصت نہ ہو۔ یہ تو ناظرین ہم اپنے گھروں کا بتا رہے ہیں، اپنے خاندان کی روایت۔ اللہ رب العالمین کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ ناظرین جو اس کے دسترخوان پر آ گیا تو وہ امن والا ہو جائے گا، یعنی امن والا کس سے؟ دنیا اور آخرت کی خرابیوں سے اللہ رب العالمین اسے امن عطا فرمائے گا۔ تو اس پلیٹ فارم سے آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ آئیے اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑ لیجیے۔ اور یہ پروگرام ناظرین یوں سمجھ لیں موقع غنیمت ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل جاتا ہے، قرآن کا سمجھ، یعنی قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، اس ایک پروگرام میں ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ تو وقت ضائع نہ کریں، اس پروگرام کے ذریعے قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔